بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، لاہور اسٹوڈیو سے نعمت افطار اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے، اور خلق عظیم ہمارا یہ پروگرام ہے جس میں ہم مختلف موضوعات پہ بات کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ریاکاری ہے، بہت اہم موضوع ہے، اور ہماری عبادات میں، ہمارے صدقات و خیرات میں، ہمارے لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات میں اس کا بہت زیادہ عنصر اس کا شامل ہو گیا ہے اور بتدریج بڑھتا جا رہا ہے۔ اور پھر ہماری جو اس وقت جدید الیکٹرانک میڈیا کی اور سوشل میڈیا کی ترقی ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کی مختلف ایسی جہات جن کو شاید اس کی نئی صورتیں پیدا ہو رہی ہیں، تو اس سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے۔ ریاکاری بہت اہم موضوع ہے، اور سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایمان والو اپنے صدقات احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر لیا کرو جو مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ روز قیامت پر۔ اس کی مثال ایک ایسے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور پھر اس پر زوردار بارش ہو تو وہ اسے پھر وہی سخت اور صاف پتھر کر کے ہی چھوڑ دے۔ سو اپنی کمائی میں سے ان ریاکاروں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ بہت ساری احادیث میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں شرک کے خوف کا اظہار کیا، تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی آپ کی امت جو ہے آپ کے بعد شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت بتوں کی، آگ کی، سورج کی پوجا تو نہیں کرے گی، لیکن میں یہ ڈرتا ہوں کہ وہ ایسے کام، نیک کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا شروع کر دیں گے جو شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اور پھر آپ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اس حدیث مبارکہ کے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ تو صحابہ نے بہت استفسار کیا، پوچھا کہ حضور ضرور بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے، اور شرک خفی یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہوگا، اس کی ایک صورت آپ نے یہ بتائی اس حدیث مبارکہ میں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہوگا، اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو مزین کرے گا اس لیے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بہت اہم موضوع ہے، اور ہم کس طرح سے اس جس کو شرک خفی کہا گیا ہے بچ سکتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ہماری خوشبختی ہے تشریف فرما ہے جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ زیب آستانہ عالیہ خواجہ محمد یار فریدی، گڑھی اختیار خان اور نیشنل مشائخ کونسل کے حوالے سے بھی آپ کی جو خدمات ہیں وہ بہت، چیئرمین ہیں آپ اس تنظیم کے، اور جناب علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آستانہ عالیہ ساہو چک شریف سیالکوٹ سے آپ کا تعلق ہے، اور ہمارے پروگراموں میں آپ تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے ناظرین بہت پسند کر رہے ہیں۔ اور یہ خوش بختی ہے کہ ہماری جو دونوں شخصیات آج تشریف فرما ہے ان کا تعلق تصوف کے ساتھ ہے اور صاحب مسند ہیں، اور ان کے ہاں ریاکاری جو ہے وہ کس طرح سے اس بیماری کو دور کرنے کی تربیت دی جاتی ہے، کیسے اس کو دور کیا جاتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ حضرت آغاز فرمائیے، ریاکاری آج کا ہمارا موضوع ہے، اور میں نے کچھ اس کے حوالے سے عرض کر دیا، کچھ آپ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب۔ صوفیہ کے ہاں عبادات ہوتی ہیں اور بڑی گہرائی کے ساتھ ان پہ غور کر کے وہ عبادات کرتے ہیں، ٹھیک، تنہائی میں بھی اور خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، دونوں صورتوں میں صوفیہ کرام بہت زیادہ عبادات کرتے ہیں، اور جس طرح جس جذبے کے ساتھ وہ عبادات کرتے ہیں اسی جذبے کے ساتھ ہی ان عبادات کو ریاکاری سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ٹھیک، ہم جو پڑھتے ہیں نمازیں، تو اس کے بارے میں جس طرح کہتے ہیں کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہمارے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں،
اور صوفیہ کے ہاں یہ ہے کہ وہ ان تمام دنیاوی مقاصد سے بے نیاز ہو کر اس ذات کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں جو اس لائق ہے، جو خوبصورت ہے، جس کا حق ہے، اور جس کا عمل ہے بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے۔ واہ واہ، نور و قیام سے گزر، باد و جام سے گزر، ان کی پھر جزا بھی کچھ اور ہوتی ہے۔ صحیح، ہمارے ہاں جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر حاضری ہو گئی ہے تو ساتھ حاجی لگا دیا گیا، اور پھر الحاج بھی ہو گئے۔ جی، اگر کوئی کسی کے ساتھ الحاج نہ لکھو تو وہ کہتے ہیں جی حاجی لکھا ہے، الحاج نہیں لکھا، اس طرح کی ریاکاری ہوتی صحیح ہے۔ صحیح، ایک صاحب نے کسی سے پوچھا آپ کا نام، اس نے کہا جی حاجی عبد الکریم۔ اس نے پوچھا آپ کا نام، اس نے کہا نمازی عبد الرحیم۔ اس نے کہا یہ تو عجیب چیز ہے، ہم نے تو کبھی اس طرح دیکھا نہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ نے زندگی میں ایک دفعہ حج کر لیا تو آپ اپنے نام کے ساتھ حاجی لگا لیا ہے۔ میں تو روزانہ 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، پھر میں اس کے ساتھ نمازی کیوں نہ لگاؤں؟ کیا تو اس طرح کی نمازوں سے بھی صوفیہ کرام دور ہوتے ہیں، اس طرح کی عبادات سے بھی دور ہوتے ہیں، اس طرح کے حج سے بھی دور ہوتے ہیں۔ ٹھیک، وہ تو ان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے صرف اس ذات کے ساتھ محبت میں جو کچھ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ریاکاری ہمارا موضوع ہے، قرآن و بسم سنت اللہ میں الرحمن کیسے الرحیم، رہنمائی ملتی ہے؟ قال اللہ تبارک و تعالی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ریاکاری کو سرور بھائی اللہ تبارک و تعالی نے اتنا ناپسند فرمایا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شرک اصغر فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر خالق کائنات نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، یعنی عبادت تو اللہ کی ہے، اس میں کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو اس میں جب ہم لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں اور اخلاص کو ختم کر دیتے ہیں تو یہ عمل ریاکاری ہے۔ ہر وہ عمل جو غیر اللہ کو دکھانے کے لیے کیا جائے صحیح، وہ ریاکاری ہے۔ ٹھیک، ہر اچھا عمل جو ہر اچھا عمل غیر اللہ جو غیر اللہ کو دکھانے کے لیے کیا جائے، جس میں ہم لوگوں کے لیے دکھلاوا کریں کہ بھئی لوگ میری عبادت کو دیکھیں، لوگ میری ریاضت کو دیکھیں، لوگ دیکھیں کہ یہ کتنا قابل آدمی ہے، کتنا کامل بندہ ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو ریاکاری میں اس قدر بڑھ گئے کہ عبادت کی اور لوگوں کو دکھا دیا، یہ لوگ بھی ختم ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ چاہتا ہے کہ لوگ میرا عمل دیکھیں، اور دوسرے ایک لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے جن کی تعریف کی جائے اور وہ بھی ریاکاری کو پھر اور مزید بڑھاتے ہیں۔ ٹھیک، ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کی مذمت کی جائے تو عمل کو کم کر دیتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے تو عمل بڑی چستی سے کرتے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو بڑی سستی میں ہوتے ہیں، کاہلی میں ہوتے ہیں، یعنی ان کا عمل اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ لیکن ہر عبادت، ہر نیک عمل وہ اللہ کے لیے ہے، اخلاص یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کیا جائے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جناب سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایک لونڈی پیش کی گھر کا کام کاج کرنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے، تو حضرت ام المومنین اس خادمہ کا کام بھی خود کر دیتی ہیں۔ وہ ایک دن عرض کرتی ہے کہ اماں جی میں آپ کی خدمت کے لیے تھی لیکن آپ میرا بھی کام کر دیتی ہیں۔ لیکن اس پہ ایک خاص پہلو کیا تھا کہ جب دروازے پہ کوئی سائل آتا مانگنے والا تو آپ وہ جو صدقات و خیرات کرنا ہوتا اس لونڈی کو عطا فرماتے کہ جاؤ اس کو دے کے آؤ۔ وہ ایک دن عرض کرتی ہے کہ بڑی عجیب بات ہے، کپڑے میرے آپ دھو دیتی ہیں، گھر کا کام بھی کر لیتی ہیں، لیکن جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تو وہ میرے ہاتھ سے اس کو دلواتی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ فرماتی ہیں وہ اس لیے کہ جب وہ دعا دے تو وہ دعا تمہیں دے گا، اسے یہ معلوم ہوگا کہ تم دے رہی ہو، اس کی دعا سے تمہیں استفادہ ہو، یعنی ریاکاری سے اس قدر بچ رہے ہیں۔ اور حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ آپ ہر روز گزرتے ہیں اپنے مریدین، اپنے غلام، اپنے خداموں کے ساتھ، اور راستے میں بادشاہ کا دربار لگتا ہے اور بادشاہ درباریوں سمیت کھڑا ہو جاتا ہے جب آپ وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور آپ کی دست بوسی کرتا ہے، آپ کو سلام نیاز پیش کرتا ہے، اور تواضع کی جاتی ہے، کھانا پیش کیا جاتا ہے، اور آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ صحیح، ایک دن حسب معمول آپ گزر رہے تھے
کہ بادشاہ درباریوں سمیت یہ بڑی شان کی بات ہے کہ بادشاہ کھڑا ہو، درباریوں سمیت کھڑا ہو اور کسی اللہ کے ولی کے لیے. اور پہلے ہوا بھی ایسا ہی کرتا تھا کہ بزرگان دین کی بادشاہ جو ہیں وہ خدمت کرتے تھے، سلام نیاز پیش کرتے تھے. تو آپ نے جب اس نے سلام پیش کیا نا تو آپ نے اس کی طرف تھوک دیا. وہ برا بلا کہنے لگے. آپ کے مریدین خدام نے عرض کیا کہ حضور بڑی یہ غلطی ہو گئی ہے، اور بڑا فائدہ تھا کہ بادشاہ درباریوں سمیت کھڑا ہوتا تھا، ہمیں سلام کرتا تھا، آپ کے علاوہ بھی ہم ان کے پاس آتے تھے، ہماری بھی خدمت تواضع ہوتی تھی. اب آج تو یہ ہمیں برا بلا کہہ رہے ہیں. تو حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ اولیاء کے سرخیل ہیں. اور تصوف کے اندر جو آپ نے سوال ابتدا میں کیا تھا کس طریقے سے کس پہلو پہ تصوف میں تعلیم دی جاتی ہے، تو قبلہ حضور خواجہ صاحب نے آپ کو ارشادات فرمائے تھے، ہم اس سے محظوظ ہوئے. تو سرور بھائی آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر روز جب یہاں آتا تو بادشاہ مجھے سلام کرتا، تو میں اس کے سلام کا جواب دینے سے پہلے اپنے نفس کی طرف توجہ کرتا کہ یہ کہیں ریاکاری میں تو نہیں آیا، یہ کہیں یہ تو نہیں محسوس کر رہا کہ بادشاہ وقت بھی تجھے سلامیں کرتے ہیں. لیکن آج جب میں یہاں آیا تو میں نے اس کے سلام کا جواب دینے سے پہلے اپنے نفس کی طرف میں متوجہ ہوا. تو میں نے دیکھا میرا نفس ریاکاری کی طرف بڑھ رہا تھا، متکبر ہو رہا تھا، اور یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بایزید تیری کیا بات ہے، بادشاہ نے وقت بھی تجھے سلامیں کرتے ہیں. تو میں نے اس کے پہ تھوک کر اس کو ذلیل کروایا ہے تاکہ یہ ریاکاری کی طرف نہ بڑھے. یعنی ہماری جو عبادات ہیں، ہماری جو ریاضات ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، اس میں اخلاص اور للہیت اور خشیت کی ضرورت ہے. جب ہم ریاکاری کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے، من کی دنیا جو ہے وہ بیدار ہو کبھی تو کہہ دیتی ہے کہ بھئی کیا بات ہے، اب لوگ دیکھیں نا کہ تمہارے پاس لباس بھی ہے، تمہارے پاس مال بھی ہے. اور بالخصوص عبادات کے اندر دیکھیں کسی شخص کے پاس 20 کروڑ روپیہ ہو تو کبھی اس نے کسی کو بتایا کہ میرے پاس مال ہے. اور جو بندہ صاحب عبادت ہے، صاحب ریاضت ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور کبھی چھپ کر جو عبادت کی جاتی ہے، ہمارے تصوف کے اندر اس بات پہ بڑا زور دیا جاتا ہے کہ رات کو چھپ کر عبادت کیا کرو. صحیح. وہ رات کو جو چھپ کر پڑے ہوئے نوافل ہیں، جو کی ہوئی ریاضت ہے، اس میں اتنا لطف ہے، اتنا سکون ہے، اتنا سرور ہے کہ بندے کی فرحت کی کوئی انتہا نہیں رہتی، کیونکہ وہ معاملہ اس بندے اور اپنا اس کے خدا کا ہوتا ہے. اور اللہ اور بندے کا معاملہ ہے عبادت کا. عبادت ہے عبد و معبود کے درمیان. جب اس میں غیر اللہ شامل ہوں گے تو یہ ریاکاری کے پہلو. جی بالکل ٹھیک. حضرت اس کے دنیاوی اعتبار سے، شخصی اعتبار سے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور آخرت میں کیا اس کے نقصانات ہوں گے؟ حضور نے تو ارشاد فرمایا کہ جو 3 طرح کے لوگ ہیں، جس میں آپ نے عالم، قرآن پڑھنے والے، ان کا ذکر کیا، ان شہیدوں کا ذکر کیا جو جن کے دل میں اس وقت یہ خیال تھا کہ لوگ بہادر کہیں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے. اور وہ سخی کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے سخاوت کرتا تھا کہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے. عمل تینوں کے بہت اچھے ہیں، ایک صاحب علم ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، سخاوت کرنے والا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا جو ذکر کیا، یہ سب لوگ جو ہیں وہ پہلے ڈالے جائیں گے صرف ریاکاری کی وجہ سے. دنیاوی اعتبار سے کیا نقصان ہے، اخروی اعتبار سے؟ جی سرور صاحب، حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے. ہم اپنی عبادات کو لوگوں کے سامنے اچھا کر کے پیش کرتے ہیں. صحیح. لوگوں کے سامنے. ٹھیک. اور تنہائی میں اس کے سامنے ہم کسی اہتمام کے بغیر، بڑی جلدی میں، بغیر اس کے تقاضوں کو پورا کیے اس کے حضور پیش کرتے ہیں جو ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے. اللہ. تو اس میں دنیا میں یہ ہے کہ جو اس طرح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی رسوا کر دیتا ہے، اس کی عزت نہیں رہتی. صحیح. اور آخرت میں تو ظاہر ہے پھر اس کی کوئی عزت ہوتی نہیں ہے. تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس چیز سے منع فرمایا ہے. ٹھیک. ایک بادشاہ ایک درویش کے حق میں بڑی اچھی رائے رکھتا تھا. اس نے اس کو دعوت دی. ٹھیک. دعوت کا ذکر کرتے ہیں لیکن چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ریاکاری آج کا ہمارا موضوع ہے اور بریک سے واپس آتے ہیں تو اس پہ
مزید انشاءاللہ بات کرتے ہیں. کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ خلق عظیم، اور آج ریاکاری پہ ہم بات کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، عبادت کی، اس نے شرک کیا. اتنی خطرناک یہ بیماری ہے جو ہمارے اندر موجود ہے. ابھی وقفے پہ جانے سے پہلے خواجہ صاحب بیان فرما رہے تھے، کسی دعوت کا ذکر کر رہے تھے، وہیں سے بات جو ہو رہی ہے. میں عرض کر رہا تھا حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت نے یہ واقعہ لکھا. جی وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ ایک درویش کے حق میں بڑی اچھی رائے رکھتا تھا. اس نے اس کو دعوت دی، وہ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کے گئے. وہ درویش صحیح. وہاں جب گئے تو بڑا مختصر سا انہوں نے کھانا کھایا اور کافی لمبی نماز پڑھی. جب وہ واپس آئے دعوت سے گھر تو گھر والوں سے کہا جی کھانا لاؤ، میں نے کھانا کھانا ہے. انہوں نے کہا آپ تو بادشاہ کی دعوت پہ گئے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے کھانا کھانا ہے، کیا وجہ؟ انہوں نے کہا میں نے وہاں کھانا کم کھایا تھا تاکہ اسے یہ محسوس ہو کہ یہ درویش جو ہوتے ہیں یہ زیادہ نہیں کھاتے، بہت کم کھاتے ہیں. بیٹا ساتھ تھا تو بچے جو ہوتے ہیں وہ بات من کے سچے ہوتے ہیں. اس نے کہا ابا جی اگر ایسی بات ہے کہ آپ نے کھانا اس لیے کم کھایا ہے کہ بادشاہ متاثر ہو، تو آپ نے جو نماز رات لمبی پڑھی ہے وہ بھی تو آپ نے اس لیے پڑھی ہے نا، پھر آپ نماز بھی دہرائیں. اللہ اکبر. تو بات یہ ہے کہ یہ ریاکاری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بالکل اس کو پسند نہیں، نہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. اس سے نفس پروری ہوتی ہے. ٹھیک. اور صوفیہ کے ہاں اس کا جو نفس کو مارنے کا جو طریقہ ہے، سرائکی میں ایک مثال ہے میں عرض کرتا ہوں. 3 قول ہیں سرائکی میں. ایک یہ ہے کہ عاشقیں بدھیاں کمراں تے دلی ڈھائی کو. اگر عاشق کمر باندھ لیں تو دلی دور نہیں ہے، ڈھائی کو ہے. دوسرے نے کہا نہیں، عاشقیں بدھیاں کمراں تے دلی ڈھائی قدم. وہ نہ کو نہیں، ڈھائی قدم ہے. تیسرے نے کہا، اس نے کہا عاشقیں بدھیاں کمراں نہ ڈھائی کو نہ ڈھائی قدم. نفس امارہ دی گردن تے ایک لات تے دوجھی پار. اس کی گردن پہ ایک قدم رکھ دو تو آپ پار ہیں. تو یہ ساری رکاوٹ جو ہے یہ نفس امارہ جو ہے جو آپ کی اس نیکیوں کو برباد اور تباہ کرتا ہے، یہ نفس امارہ ہے. تو صوفیاء کرام نے اس کو مارنے کے لیے بہت سے طریقے اختیار کیے ہیں. ایک فکرہ میرے جد امجد حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت کہا کرتے تھے. ایک میرے والد گرامی حضرت خواجہ غلام ناظر کریم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے. بظاہر ان دونوں میں بڑا فرق ہے لیکن مفہوم ایک ہی ہے. اگر آپ اجازت فرمائیں تو اس پہ عرض کرتا ہوں. تو آپ کا شعر ہے حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت کا کہ ماراں کھاویں مار نہ آویں، بن کھلیں دا کھوڑ تاں تو ہک تھی میں. وہ چمڑا مارتے ہیں نا جس پہ، وہ کھوڑ کہتے ہیں اس کو جس پہ اس کی وہ ساری مار پڑتی ہے. ایسے بن جاؤ تو پھر تو ہک تھی میں. یہ بھی نفس کو مارنے کی صورت ہے کہ ماراں کھاویں مار نہ آویں، بن کھلیں دا کھوڑ تاں تو ہک تھی میں. اور میرے قبلہ گاہ حضرت خواجہ غلام ناظر کریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مارتے آویں مار نہ کھاویں، بن گنگے دا جوڑ تاں تو ہک تھی. اور آپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس نفس سے مار نہیں کھانی، اس کو مار کے آنا ہے. اور اس ساتھ مقابلے کے لیے پہلوان بن جاؤ نفس کے مقابلہ کرنے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ سارا چیز یہ ہے کہ یہ نفس کشی، بعض تو نفس کشی بھی کہہ دیتے ہیں، تو نفس کشی جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ تو پھر ریاکاری سے بھی انسان ہر چیز سے محفوظ ہوتا ہے. اب یہ نفس کشی کیسے ہوتی ہے؟ عارف رومی فرماتے ہیں کہ نفس نتواں کشت جز از ذل پیر، دامن نفس کشرا سخت گیر. یہ شیخ کامل کی نگاہ سے یہ جو نفس مارا ہے آپ اس کو مار سکتے ہیں، ورنہ ٹھیک بالکل ٹھیک. حضرت اس کی علامات کیا ہیں ریاکاری کی؟ کوئی شخص یہ سمجھے یا اگر اس کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ میں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے اپنا عمل جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں یا صدقہ و خیرات کر رہا ہوں،
یا کوئی بھی عمل ایسا جو ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے، اس کی علامات پہچان کس طرح سے انسان خود پہچان سکتا ہے کہ یہ ریاکاری ہو رہی ہے؟ جی سرور بھائی بہت خوب. دیکھیں آپ نے دو چیزیں فرمائی ہیں، ایک یہ کہ ریاکاری کی علامات کیا ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر وہ عمل کیا جائے. لوگ دو طرح کے ہیں اس میں. اگر تو دیکھیں کوئی بزرگ ہیں، مشائخ میں سے ہیں، کوئی جید عالم دین ہیں، ان کا عمل چونکہ لوگوں کے لیے تاثیر کا درجہ رکھتا ہے، ٹھیک، اکثیر ہوتا ہے، صحیح. لوگ ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں ہوں کہ بلا خواجہ صاحب جیسی شخصیت ہو، ان کا جو عمل ہے ہم جیسے لوگ چاہیں گے کہ ان کو فالو کیا جائے. ہوں اگر ان کا عبادت، ان کی ریاضت، ان کا اٹھنا بیٹھنا بسا اوقات کو ایسی کیفیت بھی بن جائے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ دکھلا رہے ہیں، لیکن ان کی جو نیت، ان کا جو اخلاص ہے صحیح، وہ اللہ کے لیے ہے. ٹھیک، جیسے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ تشریف فرما ہوئے تو آپ کا تہمد بھی جو ہے وہ زمین پہ اپنا لٹک رہا تھا، صحیح. تو حضور نے فرمایا کہ جو ابو بکر کا تہمد ہے یہ غرور کی وجہ سے نہیں ہے، ہوں یہ غرور کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ان کی طبی معاملہ ہے. تو اس وجہ سے اگر ان کا کوئی عمل باہر بیٹھ کے وہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تسبیح پکڑتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ ہے. صحیح. لیکن عام آدمی دیکھیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں کمرے کے اندر، لیکن صبح اگر کہیں بیٹھ کر کوئی کلام کرتے ہیں تو ہم اس اپنا جو بات بھی کریں گے وہاں سے دہرائیں گے. صحیح. بھئی میں رات 2 بجے اٹھا، پھر میں نے وضو کیا، پھر میں نے تہجد ادا کی، پھر اس کے بعد میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا، پھر میں تھوڑی دیر کے لیے سو بھی گیا، پھر میں نے فجر ادا کی. تو یہ سارا جو مدعا تھا، یہ جو بتانے کا مقصد تھا، یہ نہیں بنتا، ٹھیک، کیونکہ وہ اب عبادت جو کی ہے، تہجد ادا کی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، فجر ادا کی ہے، وہ اللہ کے لیے کی ہے. ہوں اور جو صوفیاء ہیں وہ اس چیز سے دور رہتے ہیں، ٹھیک، وہ جو عمل بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں کرتے. صحیح. ہم دیکھیں بسا اوقات یہ ہوتا ہے، لباس کسی نے اچھا پہن لیا ہے، ہم کہتے ہیں بڑا ریاکار آدمی ہے، بڑا اچھا لباس پہننا ہے، بڑا قیمتی لباس پہننا ہے، حالانکہ ہمیں اس کی نیت کا جو ہے ادراک نہیں، صحیح. ہمیں یہ معلوم نہیں. حالانکہ اچھا لباس پہننا یہ سنت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور کشان مبارک سے باہر نکلے تو حضور نے اپنے لباس کو سنوارا. ام المومنین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو بھی لباس سنوارنے کی ضرورت ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب اپنے دوستوں سے ملو تو اچھے لباس کے ساتھ ملو. دوسری اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تو اس کو زیب تن کرو، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک. یہ پہلو ہے کہ وہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں ہے. اور کوئی شخص ایسا بندہ بیٹھا ہے کہ اگر کوئی بزرگ ہیں کمرے میں نماز پڑھتے ہیں، نماز تو ہوئی، لیکن اگر باہر پڑھیں گے تو ان کے ہزاروں فالوور جو ہیں ان کو دیکھ کر وہ خود نمازی بن جائیں گے. اب کسی کو نیک عمل کی ترغیب دینے کے لیے وہ عمل لوگوں کو دکھایا جائے تو وہ ریاکاری نہیں ہے. بالکل صحیح. اور اگر وہ عمل اس لیے دکھایا جائے کہ میری بلے بلے ہو جائے. ایک بزرگ تھے ہمارے سلسلہ چشتیہ کے، تو ان کے پاس ایک مرید آیا، وہ کہنے لگا حضرت میں 2 ہفتوں سے نمازیں پڑھ رہا ہوں لیکن لوگ مجھے نمازی نہیں کہہ رہے، بلکہ میں جدھر سے گزرتا ہوں لوگ کہتے ہیں ریاکار آیا ہے. صحیح. لیکن حضور آپ فرماتے ہیں دیکھو بیٹا تم نماز اللہ کے لیے پڑھو، جب تمہارے دل میں یہ بات آ جائے گی، تمہاری نیت میں، قبلہ خواجہ صاحب نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمہاری نیت میں یہ بات آ جائے گی میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر دیکھنا لوگ تمہیں کیا کہتے ہیں. اللہ. ایسا ہی اس نے کیا، دوسرے دن سے اس نے نیت اپنی کو درست کیا، اخلاص کے ساتھ عبادت کی. وہ جہاں سے گزرتا لوگ کہتے کتنا اچھا نیک آدمی ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے. تو یہ عمل جو ہے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ریاکار شخص جو ہے وہ جہنمی، اپنے جہنم کا ایندھن ہے اور جہنم میں ہی اس کو ڈالا جائے گا. جیسے آپ نے ابتدا میں ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کیا ہے کہ حفاظ جو ہیں، جو قاری ہیں، جو شہید ہیں، جو عبادت گزار ہیں، اتنے بڑے عابد و زاہد لوگ بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. بھئی اس لیے کہ عمل انہوں نے کیا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو ان کا دکھلاوا ہو چکا. اب جو عمل کرتا ہے اللہ کے لیے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. جب وہ اپنے رب کے لیے کرتا ہے تو اللہ اس کی بہترین جزا دینے والا ہے، اللہ بہترین اجر دینے والا ہے. اب ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہوں، معاشرے کے اندر رہتے ہوں، لوگوں میں رہتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر شخص کسی نہ کسی معاشرے کا حصہ ہے.
وہ محلے میں ہے، وہ مریدین میں ہے، وہ دوستوں میں ہے، وہ احباب میں ہے، تو بس اپنے آپ کو ریاکاری سے پاک کر لے، اس کی عبادات کو قبولیت کا درجہ مل جائے گا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ہمیں جوائن کیا ہے حافظ غلام عباس صاحب، ان کی نسبت ہے حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اسی لیے جناب حاجی عبدالرؤف صاحب بہت ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور آج ہمارے پاس تشریف فرمائیں، خوش آمدید کہتے ہیں ان کو، اور گزارش کرتے ہیں بسم اللہ کلام عطا فرمائیے۔ جو بھی درے بطول کے، جو بھی درے بطول کے منگتوں میں آ گیا، جو بھی درے بطول کے، جو بھی درے بطول کے منگتوں میں آ گیا، سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آ گیا، سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آ گیا، جب مل گیا پسینہ رسالت ماب کا، جب مل گیا پسینہ رسالت ماب کا، پھر خوشبوؤں کا سلسلہ نسلوں میں آ گیا، پھر خوشبوؤں کا سلسلہ نسلوں میں آ گیا، غم کی وہ داستاں دل زینب سے پوچھئے، غم کی وہ داستاں دل زینب سے پوچھئے، اکبر کا لاشا جس گھڑی خیموں میں آ گیا، اکبر کا لاشا جس گھڑی خیموں میں آ گیا، حور نے لعین شام سے دامن چھڑا لیا، حور نے لعین شام سے دامن چھڑا لیا، لگتے دل بطول کے قدموں میں آ گیا، لگتے دل بطول کے قدموں میں آ گیا، جو بھی درے بطول کے منگتوں میں آ گیا۔ سبحان اللہ حافظ صاحب، ماشاءاللہ، سلامت رہیں آپ، جیتے رہیں، اللہ آپ کی آواز میں اور برکت فرمائے۔ اور ناظرین بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد آپ کو۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ریاکاری پہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جزا دیتے ہوئے
یہ کہے گا کہ تم نے یہ نیک عمل جو ان کے نامہ اعمال میں موجود ہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ یہ عمل جن کے لیے کیا تھا ان سے کہو کہ آج اس کی جزا تمہیں دے. یعنی وہ عمل ظاہر ہے کہ اگر کسی کو دکھانے کے لیے کیا گیا ہے تو اللہ کریم خود کہے گا کہ تم نے جن کو دکھانے کے لیے کیا تھا یہ عمل، اب ان سے کہو کہ آج کے دن تمہیں اس عمل کی جزا دیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں اپنے ہر عمل کو، اپنے صدقہ و خیرات کو، اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو خالصتاً اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اور اس کی مخلوق کی خدمت کا معاملہ ہو اور یا اس کی مدد کا معاملہ ہو تو اس میں اللہ کی رضا ہی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے. حضرت بچا کیسے جا سکتا ہے؟ امپورٹنٹ جی جناب، سوال یہ ہے کہ ہم عمل کرتے ہوئے ریاکاری سے محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں ارشاد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک. خاص تیری عبادت کرتے ہیں ہم اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں ہم. اس کا ترجمہ عام طور پہ تو یہ ہے کہ عبادت کو الگ سمجھا گیا اور استعانت کو الگ سمجھا گیا. صوفیاء نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ یہ استعانت بھی عبادت کے لیے ہے. اللہ ہم اکبر. جو تیری عبادت کرتے ہیں اس پہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ تیری مدد کے بغیر تو ہم تیری عبادت ہی نہیں کر سکتے. ایک بات تو یہ ہے کہ ریاکاری کے لیے، اس سے بچنے کے لیے بھی اسی سے مدد مانگنی چاہیے، ٹھیک. کہ وہ اس کی مدد کے بغیر آپ اس سے بھی نہیں بچ سکتے، تو یہ اس سے مدد کا سوال ہونا چاہیے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کثرت کے ساتھ یہ پڑھنا چاہیے جب آپ کو اندیشہ ہو کہ کوئی ریاکاری ہو رہی ہے اور اس سے بچنا کیسے. اللہم انا نعوذ بک ٹھیک. ان نشرک بک شیئا، اللہ اکبر. اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، تیری پناہ مانگتے ہیں، ان نشرک بک شیئا، کہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک کریں. کیونکہ یہ شریک کرنا ہے ریاکاری کے لیے. جو عبادت اس ذات کی کر رہے ہیں آپ، وہ اگر کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو گویا کہ اس کو شریک کر رہے ہیں اس عبادت. ٹھیک. ٹھیک. تو اس لیے فرمایا کہ ہم تجھ سے تیری پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک کریں. نعلمہ، ایسی صورت میں کہ جس کو ہم جانتے ہیں، جانتے ہوئے تیری ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں تیری کہ یا اللہ تو ہماری مدد فرما اور ہمیں اس سے بچا. ٹھیک. وَنَسْتَغْفِرُكَ بِكَ لَا نَعْلَمُهُ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ، اور جس کو ہم نہیں جانتے ہم اس پہ بھی تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس سے بخشش بھی طلب کی جائے اور اس سے مدد بھی طلب کی جائے. ٹھیک. یہ طریقہ کار ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کا دار و مدار ہے آپ کی نیت پر. صحیح. اللہ تعالیٰ نیت کو درست فرمائے، نیت کو صاف فرمائے. تمام عبادات، حضرت رابعہ بصری قدس سرہ العزیز نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اگر میں تیری عبادت بہشت کے شوق میں کرتی ہوں تو تو مجھے بہشت سے محروم کر، اللہ اکبر. اور اگر دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو تو مجھے دوزخ میں ڈال دے، اور اگر تیری محبت میں کرتی ہوں تو تو میری ہو، تو میرا ہو جا. واہ واہ. وہی بات ہے، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری. کیا مقصد وہی ذات سے محبت ہونی چاہیے اور کسی چیز کی محبت نہیں. بالکل ٹھیک. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ایک تو پہلو خاص طور پہ آج کل ہمارے ہاں جو ایک سوشل میڈیا کی ایک برق رفتاری ہے کہ ہم ہر کام، چاہے وہ عبادت کر رہے ہیں، حاضری کے لیے گئے ہوئے ہیں، طواف کے لیے گئے ہوئے ہیں، واجہ شریف پہ حاضر ہیں، ہر جگہ پہ ہم وہ اس کو کر کے تو چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس کا تعلق چونکہ ہماری روزمرہ کی اب اور موجودہ مسائل کے ساتھ ہے، تو اس حوالے سے کیا رہنمائی فرماتے ہیں آپ؟ جی بالکل سرور بھائی، دیکھیں پہلے کہتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، لیکن آج ہمارا معمول یہ ہے نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. ہم کسی غریب کی غریب پروری کرتے ہیں، ہم کسی کو صدقات و خیرات دیتے ہیں. اس کی بھی اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہم صدقات و کھانا کھلا رہے ہیں، کسی کھانا کو کھلا رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، بالکل، تو روزہ کھلوا رہے ہیں، تو اس کی بھی ہم ان لوگوں کو بلاتے ہیں، اسٹیج پر بلا کر ان کی تصاویر بناتے ہیں، پہلے تو غریب کو دیتے ہیں، ساتھ اس کو ذلیل بھی کرتے ہیں. یہ تمام پہلو ریاکاری میں آ جاتے ہیں. صحیح. یعنی ایک بندہ کسی کو دے رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو خبر نہ ہو.
یہ ہے ریاکاری سے بچنے کا طریقہ. لیکن ہم اتنی دیر تک کوئی نیکی کرتے ہی نہیں، معذرت کے ساتھ ہم اتنی دیر تک نیکی کرتے ہی نہیں جتنی دیر تک 10 لوگ ہمیں دیکھنے والے نہ ہوں. صحیح. اس پہلو کو ہمیں اپنے آپ سے نکالنا ہوگا. ہم صدقات و خیرات کریں، ہم عبادت کریں، ہم کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی خدمت کرتے ہیں. رمضان شریف ہے، ہم لوگوں کو اپنا جو ہے عید پیکج دیتے ہیں، ہم لوگوں کو افطاری کے لیے سامان دیتے ہیں. تو اس کو کس طریقے سے دیں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام، آپ کو جب وصال مبارک ہوا تو غسل دینے لگے تو آپ کی پشت پاک پر بڑے بڑے چٹاک اور نشان تھے. کسی نے سوال کیا کہ یہ امام کے پشت پاک پہ نشان کیسے ہیں؟ تو آپ کے صاحبزادے نے فرمایا کہ یہ رات کو میرے ابا جان جو ہے اناج کی بوریاں اپنی پشت پاک پر اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے. اللہ. سوال کرنے والے نے عرض کیا کہ صاحبزادہ حضور آپ کہاں ہوتے تھے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے عرض کیا کہ حضور آپ نہ اٹھائیں، مجھے حکم فرمائے تاکہ ہم لوگوں تک پہنچا دیں. تو آپ کا جو جملہ تھا یہ میرے لیے، آپ کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے بڑی توجہ کا مرکز ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا پھر تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ فلاں کو میں دے رہا ہوں، اس کے گھر دے کر آؤ. یعنی یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے اور میں ان لوگوں تک پہنچا کر آتا ہوں. واہ واہ واہ. سبحان. یہ وہ خانوادہ ہے کہ جو سخاوت کا اپنا شہنشاہ اور شاہکار ہیں، جہاں سے سخاوت جن کے قدموں سے پھوٹتی ہے. ان کا اپنا عمل کیا ہے کہ وقت کا امام ہے لیکن اپنی پشت پاک پر اناج کی بوریاں اٹھا کر. حضرت جناب امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، رات کی تاریکی میں خود جا کر لوگوں کے گھروں میں اناج اور راشن عطا فرماتے ہیں. اور جملہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر فرات کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو عمر سے پوچھا جائے گا. بس ان پہلوؤں پہ ہم غور کر لیں کہ ہم جو عبادت یہ خود انسان کو پتہ ہوتا ہے. اچھا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ 10 گھنٹے کسی کی تقریریں سنو تو اثر نہیں ہوتا، لیکن ہمارے اندر جو مفتی بیٹھا ہوا ہے یہ ایک لمحے میں ہمیں بتا دیتا ہے کہ تم رائٹ ہو، تم صحیح جا رہے ہو کہ تم غلط ہو، بالکل صحیح. کس راستے پہ جا رہے ہو. اب ہم اس مفتی سے پوچھ لیں، جب ہم ریاکاری کریں گے نا تو خدا کی قسم اگر ایمان ہمارے اندر موجود ہے تو یہ مفتی ہمیں بتا دے گا کہ تم ریاکاری کر رہے ہو، تم اس وقت بناوٹی کام کر رہے ہو، تم دکھلاوے کے لیے کر رہے ہو. بس ہم جب اس سے دور ہو جائیں گے اور اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے عمل کریں گے تو پھر حال کیا ہوگا کہ یہ ہمارے اعمال جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول اور پسند بھی ہوں گے. سب سے بڑی بات ہے قبول ہونا تو بعد کی بات ہے پسند ہو جائیں. جب پسند ہو جائیں گے تو قبول بھی ہو جائیں گے. استفتق البطن ولو افتاق المفتون. سبحان اللہ. حضور فرماتے اپنے اندر کے مفتی سے پوچھو، باقی مفتی چاہے فتوے دے. بالکل ٹھیک. ماشاءاللہ. بہت شکریہ جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، رہنمائی کا. جناب علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، رہنمائی کا. حافظ غلام عباس صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ابھی آپ سے کلام ہم لیتے ہیں. بہت اہم گفتگو تھی، بہت اہم موضوع تھا اور بہت آسان طریقہ قبلہ خواجہ صاحب نے بھی اور علامہ صاحب نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ ریاکاری جاننے کا سب سے آسان نسخہ جو ہے نا وہ آپ کے اندر موجود ہے. جب آپ کو اندر سے آواز آئے کسی کام کے کرنے کی اور اس پہ آپ کو لگے کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے تو اس کی رہنمائی بھی آپ کو اندر سے ملتی ہے. اور جو کام آپ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور اس میں کسی بھی طرح سے کوئی ریا کا عنصر شامل ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو اندر سے اس کی آواز جو ہے وہ سنائی دیتی ہے. اندر کی آواز کو سننا بہت بنیادی چیز ہے کہ ہم اس پر کان دھریں. اور حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ خوف تو تمہارے اپنی امت پر ان کے شرک اصغر کا ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ ریاکاری ہے. تو اللہ اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج یوم وصال ہے، 84واں یوم وصال ہے حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، شاعر مشرق. اور ان کی فکر اور ان کے خوابوں کی تعبیر یہ عرض وطن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. ان کی خدمت میں چند اشعار پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ کرن کرن مہتاباں ہے مرشدی اقبال. واہ 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 واہ. سبحان. کرن کرن مہتاباں ہے مرشدی اقبال، سخن کی شمع فروزاں ہے مرشدی اقبال. افق افق ہیں اڑانے تیرے تخیل کی، اللہ اللہ. افق افق ہیں اڑانے تیرے تخیل کی،
تو اس دیار کا سلطان ہے مرشدی اقبال، واہ واہ واہ، لقب تجھی کو ہے زیبا حکیم امت کا، واہ واہ لقب تجھی کو ہے زیبا حکیم امت کا، جو تیری شان کے شایاں ہے مرشدی اقبال، اور تیرے کلام کو پڑھ کر یقین ہوتا ہے، بہت خوب، تیرے کلام کو پڑھ کر یقین ہوتا ہے، کھلا ابھی در امکان ہے مرشدی اقبال، اور عطا ہوئی تجھے عشق رسول کی دولت، تو فخر عرش نشینہ ہے مرشدی اقبال، خدا شناس خدا آشنا خدا آگاہ، خدا شناس خدا آشنا خدا آگاہ، محیط حالائے عرفاں ہے مرشدی اقبال، محیط حالائے عرفاں ہے مرشدی اقبال، یہ عرض پاک ہے تعبیر تیرے خوابوں کی، یہ روشنی تیرا احسان ہے مرشدی اقبال، اور مجھے جو تجھ سے عقیدت ہے کہہ نہیں سکتا، تو میرے درد کا درماں ہے مرشدی اقبال، اور تمہاری چاہ سے آباد ہے دل سرور، واہ واہ، جبھی تو لال بدخشاں ہے مرشدی اقبال، سخن کی شمع فروزاں ہے مرشدی اقبال۔ کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے، ہمارا موضوع ہے افعائے عہد، اور انشاءاللہ اس پہ اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے۔ ہماری ٹرانسمیشن کراچی اسٹوڈیو سے جاری رہے گی۔ کلام شامل کرتے ہیں جناب حافظ غلام عباس صاحب۔ وہ صبح لال زار پھرتے ہیں، وہ صبح لال زار پھرتے ہیں، وہ صبح پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا میں جس میں اس گلی کا گدا میں جس میں، ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ہاں پھول کیا دیکھوں میری
پھول کیا دیکھوں میری دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں پھرتے پھر سارا جہاں دیکھے دوبارہ شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.